أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ تمام محترم قابل قدر لائق صد عزت و احترام شرکائے اجتماع جمعہ ہاذا سے التماس ہے ایک مرتبہ با آواز بلند بارگاہ حضور ختمیہ مرتبت میں درود و اسلام کا نذرانہ ارسال کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے حصول اناج کے لیے مصر آئے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، ان کی بے پناہ عزت افزائی کی، انہیں اپنے شاہی مہمانوں کی حیثیت دی، ان کی خاطر مدارات کرتے رہے، ان کے دلوں کو ڈھارس بہم پہنچاتے رہے، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے غلہ لینے کے لیے، وہ مقصد بھی یوسف علیہ السلام نے دل کھول کر پورا کیا۔ کئی دنوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے بعد، شاہی مہمانداری سے حظ اٹھانے کے بعد، بھائیوں نے واپس کنعان جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بصد خوشی اجازت مرحمت فرمائی، انہیں الوداع کہا، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں، چلتے چلتے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ کہا، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ بھر بھر کے دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ بولیے، جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، اور اگر تم بنیامین کو
اپنے ہمراہ لے کے نہ آئے تو پھر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب مقام فکر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ تو کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے میں پیمانہ بھر بھر کے دیتا ہوں. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے پیمانہ بھر بھر کے غلہ دینے کے علاوہ اپنے بھائیوں کو تحائف بھی دیے تھے، انعام و اکرام بھی دیا تھا، ہدیے بھی دیے تھے، نذرانے بھی دیے تھے، خلت فاخرہ بھی دی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے غلہ دینے کی بات تو کی، تحفے دینے کی بات نہیں کی. بولیے نا. یہ تو کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں میں پیمانہ بھر بھر کے دیتا ہوں. غلہ دینے کا ذکر تو کیا لیکن بھائیوں کو تحفے دینے کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر بھائیوں کو غلہ دیا تھا تو بدلے میں ان سے قیمت بھی لی تھی، اگرچہ قیمت حقیر تھی، قلیل تھی، ادنا تھی، بے حد کم حیثیت والی تھی. چند کھوتے سکے تھے، پنیر تھا، بھیڑ کی اون تھی. چلے قلیل صحیح پر قیمت تو لی نا. بولیے نا. قیمت تو لی نا. تو قیمت لے کر غلہ دینا یہ پیغمبر کی دیانت ہے، اور تحفے دینا یہ پیغمبر کی سخاوت ہے. اور اللہ والے اپنی دیانت تو بتاتے ہیں، سخاوت نہیں جتاتے ہیں. بولیے نا. اللہ والے اپنی دیانت تو بتاتے ہیں پر اپنی سخاوت نہیں جتاتے ہیں. سخاوت نہیں جتاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اس لیے غلہ دینے کی بات کی کیونکہ دیانت ہے، اور تحفے دینے کی بات نہیں کیوں کیونکہ سخاوت ہے. اور اللہ والے دیانت تو بتاتے ہیں، سخاوت نہیں جتاتے ہیں. سخاوت نہیں جتاتے. فرمایا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي. كَذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِن لَمْ تَأْتُونِي بِقُلُوبِكُمْ لَا أَقْبَلُ أَعْمَالَكُمْ لأن المدار على القلوب لا على العبادات. اور امام غزالی نے کیا کمال کی بات کہہ دی. غزالی کہتے ہیں لوگوں جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ جب تک بنیامین کو نہ لاؤ گے میں غلہ نہیں دوں گا، یہی بات اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے. بندو جب تک میرے دربار میں اپنا دل نہ لاؤ گے میں تمہارا عمل قبول نہیں کروں گا. ہائے 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 ہائے. بندو
جب تک میرے دربار میں اپنے دل نہ لاؤ گے میں تمہارے عمل قبول نہیں کروں گا. اس لیے لأن المدار علی القلوب لا علی العبادات. اعمال کی قبولیت دلوں پر ہے، عبادتوں پہ نہیں ہے. بولیے نا، ایمان کی قبولیت دلوں پر ہے، عبادتوں پہ نہیں ہے. اور یہی بات ہمارے نبی نے فرمائی. امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا الى الباسکم ولا الى ابدانکم ولکن ينظر الى قلوبکم. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے لباس نہیں دیکھتا، تمہارا مال نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل دیکھتا. بولیے نا، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے. وہ تمہارے اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، لباس نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل دیکھتا. دل دیکھتا. یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک بنیامین کو نہ لاؤ گے غلہ نہیں دوں گا. اور اللہ کہتا ہے جب تک دل نہ لاؤ گے عمل قبول نہ کروں گا. ہائے 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 ہائے. اب یہ بھائی چلے واپس کنعان کی طرف. راستے میں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو جب ہم مصر آئے تھے تو کسی نے ہماری بات بھی نہ پوچھی تھی. ہمیں غریب سمجھ کر، لاچار سمجھ کر، بے یارو مددگار سمجھ کر، ہمارے پھٹے پرانے پیبند لگے لباس دیکھ کر، ہمارے الجھے ہوئے بکھرے ہوئے پریشان بال دیکھ کر، ہماری پراگندہ حالی دیکھ کر لوگ ہم سے کنی کترا لیتے، دائیں بائیں نکل جاتے جب ہم آئے تھے. لیکن جب ہم واپس جا رہے ہیں تو مصر والے ہماری راہوں میں پلکیں بچا رہے ہیں. کوئی ہم سے بغلگیر ہو رہا ہے، کوئی ہمارے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ہماری پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے. جب آئے تھے تو لوگ ہمیں دیکھنے کو تیار نہ تھے، واپس جا رہے ہیں تو مصر والے ہمارے چہروں سے نظریں ہٹانے کو تیار نہیں ہیں. پھر کہنے لگے ہاں ہاں بات یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری دربار شاہی میں حضوری جو ہو گئی ہے انہیں معلوم ہے کہ ہماری دربار شاہی میں حضوری جو ہو گئی ہے، اس حضوری کی وجہ سے اب ہمارا احترام کر رہے ہیں، ہماری تعظیم کر رہے ہیں. جب آئے تھے تو بے حضور تھے، جا رہے ہیں تو با حضور ہیں. اس لیے اب ہماری تعظیم و تکریم کر رہے ہیں. یہاں غزالی نے پھر بڑے پتے کی بات کی. غزالی کہتے ہیں ارے جن کی مخلوق کے دربار میں حضوری ہو گئی، جن کی مخلوق کے دربار میں
حضوری ہو گئی، وہ مصر والوں کے لیے معزز ہو گئے، تو جن کی خالق کے دربار میں حضوری ہو جائے وہ کیوں نہ سارے زمانے کے لیے معزز ہو جائے۔ جن کی خالق کے دربار میں حضوری ہو جائے وہ کیوں نہ سارے زمانے کے لیے معزز ہو جائیں۔ ارے بھائیوں کی یوسف کے دربار میں حضوری ہو گئی، وہ سارے مصر کے لیے قابل احترام ہو گئے، اور انبیاء اور اولیاء یہ تو وہ ہیں جن کی اللہ کے دربار میں حضوری ہے، یہ سارے زمانے کے لیے معزز کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائی کنعان پہنچے، یعقوب علیہ السلام کو سلام کہا، فرمایا بیٹو عزیز مصر کا حال تو بتاؤ۔ عرض کی ابا جان بس کیا بتائیں، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی مہمان نواز ہے، بڑا ہی عالی ظرف ہے، بڑا ہی کریم النفس ہے، اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہمیں غنی کر دیا ہے۔ فرمایا بیٹو اس کا دین کیا ہے؟ عرض کی ابا جان اس کا دین اسلام ہے، اور ابا جان وہ آپ کے بیٹے یوسف کا بڑا غم کرتا رہا، آپ پر اور یوسف کے حال پر وہ نقاب کے پیچھے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، اور ابا جان اس نے ہم پر یہ شرط عائد کی ہے کہ جب دوبارہ اس کے دربار میں جائیں تو بنیامین کو ہمراہ لے کے جائیں، ورنہ وہ ہمیں غلہ نہیں دے گا۔ یعقوب علیہ السلام زارو قطار رونے لگے، فرمایا بیٹو کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر بھروسہ کروں جیسے یوسف کے بارے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کئی دن گزرے، جب اناج کم پڑنے لگا، غلہ ختم ہونے لگا، تو عرض کی بیٹوں نے ابا جان اجازت دیجئے ہم پھر مصر دربار شاہی میں حاضر ہوں اور غلہ لے کے آئیں، لیکن اس کے لیے ہمیں عزیز مصر کی شرط پوری کرنا ہوگی، براہ کرم بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بنیامین کو لے جاؤ، لیکن توکل تو اللہ، تم ہو گئے ہو بے اعتبارے، تم اپنا یقین کھو چکے ہو، تم میری نظروں سے گر گئے ہو، اب مجھے تمہارا بھروسہ نہیں ہے، اب میں تم پہ تکیہ کرتے ہوئے بنیامین کو روانہ نہیں کروں گا، بلکہ بنیامین کے بارے میں اب میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ توکل یعقوب فی باب بنیامین علی اللہ فصار الامر کما اراد۔ توکل
ابراہیم اللہ ہینا القیا فی النار فباردت فنجا من شررہم. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو بنیامین بھی مل گیا، یوسف بھی مل گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو نارے نمرود گلزار ہو گئی. بس ثابت ہوا جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر جو یہ چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر جو یہ چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. جو کوئی تو خاموش. جو کوئی 2-3 بار جملہ دہرایا میں نے، یہ حال ہے. جو کوئی یہ ذہن حاضر نہیں نہ ہوتے، اس لیے میں کہتا ہوں سبحان اللہ کبھی کبھی کیا دیا کرو، پر تم ناراض ہو جاتے ہو لہذا میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھو کہ کسی ناراضگی مول لئیے، سمجھو نہ سمجھو میرا کام ہے اپنی تحقیق پیش کر دیا. کوئی سنبھال کے لے جائے تو بڑی سونی گل ہے، تو جو کوئی اچھی روڑ کے چلا جائے تو ذمہ دار ہے. کیوں صحیح صاحب؟ جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر جو یہ چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے. فرمایا بیٹو بس ایک نصیحت یاد رکھو، مجھے معلوم ہوا ہے مصر کے 5 دروازے ہیں، دیکھنا احتیاط کرنا سارے بھائی ایک دروازے کے ذریعے سے مصر میں داخل نہ ہونا. نیت کیا تھی یعقوب علیہ السلام کی کہ تم شاہزور ہو، جری ہو، قد آور ہو، حسین و جمیل ہو، اگر اکٹھے ہو کے ایک دروازے میں سے گزرے کہیں تمہارے شباب کو نظر بد نہ لگ جائے. لیکن مفسرین نے یہ بڑی عجیب بات کہی. فرمایا یہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ ایک دروازے میں سے نہ جانا، دروازے بدل کے جانا، تو اصل میں یعقوب علیہ السلام اشارہ یہ کر رہے تھے کہ تم پہلے مخالفت کے دروازے سے گئے تھے، اب موافقت کے دروازے سے جانا. بتانا یہ تھا پہلے گئے تھے تو یوسف کے دشمن تھے، اب جاؤ تو دوست بن کے جانا. یہ دروازے بدلنے کا تو بہانہ تھا، اصل میں انہیں اپنی نیتیں بدلنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے. اب یہ
10 بھائی دروازے 5، 2 ہو کے نکل گئے. بنیامین 11واں اسے دروازے پہ کھڑا کر گئے. تم یہاں رکو، تھوڑی دیر کے بعد ایک بھائی آئے گا، تمہیں اپنے ہمراہ مصر میں لے جائے گا. اب بنیامین یکاؤ تنہا بابو شام پہ کھڑا ہے، حیران پریشان، نہ کوئی اس کی بولی سمجھے، نہ کوئی اشارہ سمجھے، نہ کوئی مزاج آشنا، نہ کوئی خیر خواہ، نہ کوئی ہمراز، نہ کوئی ہمدرد. تنہا کھڑا ہے بابو شام. ادھر جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی لا لباس شہانہ یوسف پہن پرانا جائیں. بنیامین کھلوتا باہر اس نو نال لے آئی. لا لباس شہانہ یوسف پہن پرانا جائیں. بنیامین کھلوتا باہر اس نو نال لے آئی. یوسف علیہ السلام نے شاہی لباس اتارا، غریبوں والا لباس پہنا، تخت سے اترے، اپنا تاج اتار کے رکھا، اونٹنی پہ سوار ہوئے، بابو شام پہ آئے. دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا ہے، نہ کس کی بولی سمجھ رہا ہے، نہ کس کا اشارہ سمجھ رہا ہے. یہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ عزیز مصر کا دربار کہاں ہے، لیکن کوئی اسے بتانے پہ قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی بولی کو نہیں سمجھتا، اس کی بولی کو نہیں سمجھتا. یوسف علیہ السلام بنیامین کے پاس آئے تو فرمایا داموں ڈول کھڑے کیوں یارا، حاجت ٹوٹ کے آئی. بنیامین تسلی ہوئی، عجزوں عرض سنائی، میں شامی پردیسی یارا، تو ہے کون پیارے، شامیاں باز سادی بولی اور نہ کوئی جانے. یوسف کہے ریاض چشانے سال کئی میں یارا، تا بولی عبرانی والا میں جانا ول سارا. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. یوسف کہے ریاض شامی سال کئی میں یارا، تا بولی عبرانی والا میں جانا ول سارا. تا بولی عبرانی والا میں جانا ول سارا. فرمایا تو کون ہے، کدھر سے آیا، کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا نام بنیامین ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کنعان سے آیا ہوں، شاہی دربار سے غلہ لینے کی نیت ہے. میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ باپ نے نصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے ہو کے گزرنا. 2 ہو کے گزر گئے، میں اکیلا تھا، مجھے چھوڑ گئے. وعدہ کر گئے ایک بھائی آئے گا تجھے ہمراہ لے جائے گا. کوئی نہیں آیا تو میں یہاں یکاؤ تنہا کھڑا ہوں. یوسف علیہ السلام نے اپنی کلائی سے سرخ یاقوت کا کنگن اتارا، سرخ یاقوت کا کنگن اتارا. فرمایا یہ کنگن تو پہن لے، یہ کنگن تو پہن لے. بنیامین نے یوسف علیہ السلام کا دیا ہوا سرخ یاقوت کا کنگن پہنا. فرمایا میرے ساتھ چل، میں تجھے تیرے بھائی سے ملا دیتا ہوں، تجھے تیرے بھائیوں سے ملا دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام بنیامین کو ہمراہ لیا، مصر میں داخل ہوئے. دور سے بھائی کھڑے ہوئے دکھائی دیے. فرمایا جا
وہ تیرے بھائی کھڑے ہیں، جا ان سے جا مل. بھائیوں سے جا مل. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299. کی کہاں کچھ تیتھوں مینوں بو الفت دی آوے. ہائے 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 ہائے. کی کہاں کچھ تیتھوں مینوں بو الفت دی آوے. سونیا مینوں تیرے وچوں یوسف دیاں خوشبوواں آندیاں نے. ہائے 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 مجھے چھوڑ کے نہ جا، مجھے تجھ میں سے یوسف کی خوشبو آ رہی. فرمایا میں غلام اور مملوک ہوں، یعنی اپنے رب کا غلام اور مملوک ہوں. اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. جا کے اپنے بھائیوں سے جا مل. بنیامین خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے پاس آ گئے. بھائیوں نے پوچھا بنیامین کیا بات ہے؟ ہم نے زندگی بھر تجھے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہے ہیں. کہا تم تو مجھے بابو شام پہ چھوڑ کے آ گئے تھے، مگر وہاں مجھے ایک شتر سوار ملا، نقاب پوش ملا. اس نے میرے ساتھ ایسی ہمدردی کی، ایسی خوش کلامی کی، میری حوصلہ افزائی کی، میرے دل کو تقویت دی کہ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. اور دیکھو اس شتر سوار نے مجھے کوئی شیشے جیسی چیز دی ہے. اب پتہ نہیں تھا کہ یہ سرخ یاقوت کا کنگن ہے. کہنے لگا بھائیوں سے دیکھو اس شتر سوار نے مجھے شیشے جیسی کوئی چیز دی ہے. ایک بھائی بولا بنیامین یہ اتار کے مجھے دینا. اس بھائی نے بنیامین کی کلائی سے وہ سرخ یاقوت کا کنگن اتارا، اپنی کلائی میں پہن لیا. کلائی میں پہننے کی دیر تھی، اس کی کلائی سے غائب ہو گیا، پھر بنیامین کے ہاتھ میں چلا گیا. دوسرے بھائی نے کہا اچھا بنیامین یہ کنگن مجھے دینا، میں پہن کے دیکھتا ہوں. اس نے کنگن اپنی کلائی میں پہنا، اس کی کلائی سے بھی غائب ہوا، پھر بنیامین کے ہاتھ میں چلا گیا. 10 کے 10 بھائیوں نے بنیامین کے ہاتھ سے کنگن لیا، اپنی کلائی میں پہنا، مگر ہر بھائی کی کلائی سے اتر کر 10 بار وہ کنگن پھر بنیامین کے ہاتھ میں چلا جاتا. اور یہ امام غزالی فرماتے ہیں ارے یوسف نے جو چیز بنیامین کو دی بھائی چھین نہ سکے. بنیامین کو جو چیز یوسف نے دی بھائی چھین نہ سکے، بھائی چھین نہ سکے. یوسف نے جو چیز بنیامین کو دی بھائی چھین نہ سکے. ارے بندے تیرے دل سے شیطان ایمان کیسے چھین سکتا ہے کہ تیرے دل میں ایمان خدا نے ڈالا ہے.
ارے یوسف کی دی ہوئی چیز بھائی نہ چھین سکے تو اللہ کا دیا ہوا ایمان شیطان کیسے چھین سکتا ہو؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، نقشہ افتخار ملت. ہائے ہائے ہائے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک کمرے کی دیواروں پہ جو معاملات، جو بدسلوکیاں بھائیوں نے کی تھیں، وہ ساری بدسلوکیاں دیواروں پہ تصویروں کے ذریعے سے نقش کروا دی تھی. ایک ایسا کمرہ تھا جہاں دیواروں پہ تصویریں بنا رکھی تھی یوسف علیہ السلام. کسی تصویر میں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، کسی تصویر میں بھائی یوسف علیہ السلام کو زمین پہ پٹک رہے ہیں، کسی تصویر میں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چھری نکال رکھی ہے، کسی تصویر میں یوسف علیہ السلام بھائیوں سے بچنے کے لیے ان کے دامنوں میں چھپ رہے ہیں، کسی تصویر میں بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، کسی تصویر میں بھائی یوسف علیہ السلام کو کھوٹے سکوں کے عوض بیچ رہے ہیں. یہ تصویریں یوسف علیہ السلام نے ایک کمرے کی دیواروں میں بنا رکھی تھی. آپ نے خدام کو حکم دیا میرے بھائیوں کو اسی کمرے میں لے جاؤ. میرے بھائیوں کو اسی کمرے میں لے جاؤ. بھائی اس کمرے میں آئے، نظریں اٹھا کے دیواروں کو دیکھا تو دم بخود رہ گئے، اپنے ہی کرتوت نگاہوں کے سامنے آ گئے. کہنے لگے ارے یہ تو ہماری ہی داستان ہے جو تصویروں کے ذریعے دیواروں پہ نقش ہے. یہ سب کچھ تو ہم نے یوسف کے ساتھ کیا ہے. تصویریں دیکھی، بھائیوں کے رنگ اڑ گئے، زبانیں بند ہو گئیں، دل غمگین ہو گئے. کیوں؟ اپنے ہی کرتوت سامنے نظر آ رہے تھے. ہائے 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 ہائے، اپنے ہی کرتوت سامنے نظر آ رہے تھے. غزالی کہتے ہیں جس طرح بھائیوں نے تصویریں دیکھی تو رنگ اڑ گئے، اپنے کرتوت سامنے دکھائی دینے لگے، اسی طرح گناہگار بندہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال دیکھے گا اپنے کرتوت سامنے دیکھ کر اس کا رنگ بھی اڑ جائے گا. ہائے 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 ہائے. ارے یہ سب کچھ تو میں دنیا میں کرتا رہا، یہ سب کچھ تو میں دنیا میں کرتا رہا. غزالی کہتے ہیں لوگوں اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے او برے افعال کرنے والے، او برے افعال کر کے اپنے دلوں کو زخمی کرنے والوں، او مجھ سے غافل رہنے والوں، تمہاری پرورش کس نے کی؟ تمہیں پانی کس نے دیا؟ تمہیں گویائی کس نے دی؟ تمہیں بنائی کس نے دی؟ رحم مادر میں تمہیں کس نے پالا؟ اور تم تو مجھ سے وفا کا وعدہ کر کے چلے تھے
پھر بے وفائی کیوں کی؟ تم تو مجھ سے امانت کا وعدہ کر کے چلے تھے، پھر خیانت کہاں سے سیکھی؟ غزالی کہتے ہیں کہ جس طرح بھائیوں نے تصویریں دیکھی تو شرمندہ ہو گئے، اے مومن تو بھی برے کام چھوڑ دے تاکہ قیامت کے دن جب اپنا نامہ اعمال دیکھے تو شرمندہ نہ ہو، خوش ہو جائے۔ برے کام چھوڑ دے، اعمال صالحہ کر، اپنے رب سے لو لگا، اپنے رب کے احکام کی تعمیل کر، تاکہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال دیکھے تو شرمندہ نہ ہو بلکہ خوش ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کھانا پیش کیا گیا، بھائیوں سے کھانا کھایا نہ گیا، پوچھا کھانا نہیں کھاتے؟ عرض کی جب آئے تھے تو بھوک تھی، تصویریں دیکھی ہیں تو بھوک اڑ گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ کھانا تو کھا سکیں۔ آج کے لیے انہیں سبق سکھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ خدام بھائیوں کو دوسرے کمرے میں لے گئے، وہاں شاہی دسترخوان چنا ہوا ہے، 10 کے 10 بھائی آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ بنیامین پھر اکیلا رہ گیا، رونے لگا بنیامین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا دیکھیے نا، یہ 10 کے 10 بھائی آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اگر میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو آج وہ میرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا۔ یوسف علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا بنیامین تو گھبرانا، کیا ہوا اگر بظاہر تو اپنے بھائی یوسف سے دور ہے؟ کیا ہوا اگر تو بظاہر یوسف سے بچھڑ چکا ہے؟ غم نہ کر، میں یوسف بن کر تیرے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ ہائے 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 کھایا۔ بنیامین کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ ہائے ہائے ہائے، کھانا کھا چکے تو کہا عزیز مصر ایک مہربانی کر دے۔ فرمایا کیا کہتا ہے؟ مجھے اسی تصویروں والے کمرے میں لے جا۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے اپنے بھائی یوسف کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر میں کچھ دیر آنسو بہانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اجازت دی، بنیامین تصویروں والے کمرے میں آئے، یوسف علیہ السلام کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر زارو قطار رونے لگے۔ ادھر خداوند تعالیٰ کا پیغام آیا، یوسف دوری کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، جدائیوں کے لمحات فنا ہوتے جا رہے ہیں، ایسے کر کہ تم ملن کی ابتدا کے طور پر بنیامین کو سارا قصہ بتا دے۔ ملن کی ابتدا کے طور پر، ملن کی ابتدا کے طور پر بنیامین کو سارا قصہ بتا دے، اسے کہہ دے کہ تو یوسف ہے۔ اب پردے اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، پہلا پردہ بنیامین کے سامنے اٹھا دے۔ اپنے بیٹے منشا کو حکم دیا، فرمایا بیٹا منشا اپنے چچا کے پاس چلا جا، اس کے سامنے بیٹھ
وہ تجھ سے بات کرے تو عبرانی میں جواب دینا، وہ پوچھے تو کون ہے تو بتا دینا میں یوسف کا بیٹا ہوں، کیونکہ اب بھید کھولنے کا وقت آ گیا ہے، اب بھید کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت منشا یوسف علیہ السلام کا بیٹا کمرے میں آیا، بنیامین کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولانا غلام رسول لکھتے ہیں ایک واری ول منشا دیکھے ایک واری ول مورت، ذرا فرق معلوم نہ ہوئے سب یوسف دی صورت۔ ہائے 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 ہائے، ایک باری ول منشا دیکھے، بولیے یارو بولیے ذرا، ایک باری ول منشا دیکھے ایک باری ول مورت، ذرا فرق معلوم نہ ہوئے سب یوسف دی صورت۔ حیران ہو کے پوچھا بیٹا تو کون ہے، تو نے یہ صورت کہاں سے لی؟ فرمایا میں نے یہ صورت اس تصویر والے سے لی۔ تو نے یہ صورت کہاں سے لی؟ فرمایا میں نے یہ صورت اس تصویر والے سے لی۔ کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں یوسف صدیق کا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا مصر میں کوئی یوسف صدیق نام کا آدمی ہے؟ پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا بھائی بھی ایک یوسف صدیق نام کا تھا۔ کہا چچا گھبرانا، میں اسی یوسف صدیق کا بیٹا ہوں۔ میں اسی یوسف صدیق کا بیٹا ہوں، میں اسی یوسف صدیق کا بیٹا ہوں۔ ارے چچا ابھی ابھی جس کے ساتھ کھانا کھا کے آ رہے ہو وہی حضرت یوسف علیہ السلام، میرا باپ ہے آپ کا بھائی ہے۔ حضرت بنیامین زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، بنیامین کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا جلدی سے مجھے میرے بھائی کے پاس لے جا۔ منشا حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ 40 سال کے بعد بنیامین اور یوسف علیہ السلام نے نکاح الٹا۔ بنیامین طرف کے آگے بڑھا، اپنے بھائی کے قدموں میں گر گیا۔ یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو، حقیقی بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، باقی 10 بھائی دوسری ماں کی اولاد میں سے تھے۔ یوسف اور بنیامین اور ایک ان کی بہن زینب، یہ 3 سگے بہن بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد۔ بنیامین قدموں میں گرے، یوسف علیہ السلام نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ دونوں بھائیوں نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ غزالی کہتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا تو مومنوں پہ نشہ ہو جائے گا۔ 8 لاکھ سال تک اللہ پردے اٹھائے رکھے گا۔ 8 لاکھ سال تک مومن اللہ کو دیکھتے رہیں گے، مدہوش رہیں گے، نشے میں رہیں گے، پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے، بے حس و حرکت ہو جائیں گے، دم بخود ہو کر اللہ کو دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، اللہ پردے اٹھائے رکھے گا، مومن دیکھتے رہیں گے، نشہ برقرار رہے گا۔ 8 لاکھ سال کے بعد حوریں کہیں گی مولا ان بندوں کو اب جلدی سے جنت میں بھیج دے، ہم ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ تب اللہ پردے نیچے کرے گا، پردے گرا دے گا، کہے گا مومنو جنت میں چلے جاؤ۔ مومن کہیں گے مولا ایک لمحے کے لیے اپنا دیدار تو کروا دے۔ اللہ کہے گا تو ایک لمحے کی بات کرتا ہے اور تو مجھے 8 لاکھ سال تک دیکھتا رہا۔
ہائے 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 اللہ کہے گا او مومن تو ایک لمحے کی بات کرتا ہے اور تو مجھے 8 لاکھ سال تک دیکھتا رہا, 8 لاکھ سال تک دیکھتا رہا ہے, تو ابھی تک تیری پیاس نہیں بجھی. اور بات یہ ہے تیری پیاس میرے دیدار سے کبھی بجھ سکتی ہی نہیں. جا جنت میں چلا جا, میں وعدہ کرتا ہوں ہر جمعے کی شام میں تمہیں اپنا آپ اسی طرح دکھایا کروں گا جس طرح تم جنت میں, جس طرح تم دنیا میں ہر مہینے 14ویں کا چاند دیکھا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے, ہر جمعے کی شام میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار کروایا کروں گا. تم مجھے ایسے دیکھا کرو گے جیسے دنیا میں ہر مہینے کے بعد 14ویں کا چاند دیکھا کرتے تھے. ہائے ہائے, دونوں بھائیوں کو افاقہ ہوا. ہائے ہائے, یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے باپ کا حال بتا. عرض کی بھیا کیا بتاؤں, آپ کے غم میں روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں. فرمایا میری بہن زینب کا حال بتا. کہا بھیا کیا پوچھتا ہے, 40 سال ہو گئے ہیں, وہ ابھی تک حالت سوگ میں ہے. اونی کمبل اوڑھتی ہے, بیت الحزن میں رہتی ہے, صبح ہوتی ہے تو رستے میں کھڑی ہو جاتی ہے, لوگوں سے پوچھتی پھرتی ہے کہیں میرا بھائی یوسف تو نہیں دیکھا. ہائے ہائے. فرمایا بھیا بنیامین تیرا نکاح ہوا؟ کہا ہاں میرا نکاح ہوا. فرمایا تیری اولاد ہے؟ ہاں بھیا میری اولاد ہے. کتنی اولاد ہے؟ کہا 3 بیٹے ہیں. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا نام رکھے ہیں؟ عرض کی حضور ایک بیٹے کا نام رکھا ہے بھیڑیا, دوسرے کا نام رکھا ہے خون, تیسرے کا نام رکھا ہے یوسف. بھائی ایسا کیوں؟ کہا آقا اس لیے ایک بیٹے کا نام بھیڑیا اس لیے رکھا کہ جب اسے دیکھوں وہ بھیڑیا یاد آ جائے جس پہ بہتان لگایا گیا تھا. دوسرے کا نام خون اس لیے رکھا جب اسے دیکھوں تیری وہ قمیض یاد آ جائے جسے جوتا خون لگایا گیا تھا. تیسرے کا نام رکھا یوسف تاکہ اسے دیکھوں تو تیری یاد آ جائے. ہائے 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 ہائے. اب لیے یارو اللہ ہو غنی, اللہ ہو غنی, اللہ ہو غنی. ہائے 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 ہائے. تو میرے محترم دوستو اور قربان جائے قسم خدا کی میرے عزیزو گرامی قدر احباب سخن شناس دوستو, بات کی حقیقت اور تہ میں پہنچنے کی جستجو رکھنے والے میرے محترم سامعین ذی وقار, ہائے ہائے قسم خدا کی سبحان اللہ جواب نہیں ہے. کیا حسن ذوق ہے, کیا علم ہے, کیا روشن ذہن ہے, کیا وسیع القلبی ہے, کیا علی ظرفی ہے, کیا شرح صدر کی دولت سے آگاہ ہو. ہائے. اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے اسی منبر پہ افتخار ملت نے جمعے کی تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. ہائے ہائے کہ کل ایک جگہ میری تقریر تھی, جلسہ تھا, جمعے رات کی رات میں نے تقریر کی, لوگوں کو وجد ہوا,
لوگوں کے ایمان تازہ ہوئے، ایک بڑا ذوق بنا، روحانی کیفیت طاری ہوئی۔ جلسے کے بعد مجھے گاؤں کا چودھری کہنے لگا، حضور آج لوگ آپ کی تقریر سے بے حد متاثر ہوئے، ان کے علم میں، عقیدے میں بڑی پختگی آئی، اور لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ جائیں نہیں بلکہ کل کا جمعہ یہی پڑھا کے جائیں۔ افتخار ملت نے اسی ممبر پہ یہ بات سنائی تھی۔ مجھے گاؤں کے چودھری نے کہا، حضور جائیں نا، لوگوں کی فرمائشیں مجھے آ رہی ہیں کہ شاہ صاحب سے کہیں کہ کل جمعے کا خطبہ بھی یہی بیان فرمائیں، جماعت بھی جمعے کی یہاں ہمیں کروائیں۔ تو افتخار ملت نے کہا، میں نے کہا چودھری صاحب مجھے منظور ہے، میں آپ کے پاس جمعہ پڑھانے کو تیار ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا، حضور آپ فکر نہ کریں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خدمت کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، ہائے ہائے، آپ کی توقع سے بڑھ کر ہم آپ کی لاج رکھیں گے، ہر طرح سے آپ کی تشفی کریں گے، بس کل کا جمعہ آپ ہمیں پڑھا دیں۔ فرمایا چودھری صاحب دنیا کی چیزوں کی بات نہ کیجیے، میں تیار ہوں آپ کے پاس کل کا جمعہ پڑھانے کے لیے، بس میری ایک شرط ہے۔ چودھری نے کہا کیا؟ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ جامعہ مسجد الفردوس کے نمازی اس مسجد میں لے آؤ۔ بس بولیے نا یارو، ہائے ہائے ہائے، جامعہ مسجد الفردوس کے نمازی اس مسجد میں لے آؤ، میرے مقتدی یہاں لے آؤ، میں یہی جمعہ پڑھانے کو تیار ہوں۔ ہاں بولیے نا یارو، میرے مقتدی یہاں لے آؤ، میں یہی جمعہ پڑھانے کو تیار ہوں، ورنہ جہاں مجھے میرے مقتدی دکھائی نہ دے، ہاں مجھے سونے میں بھی تول دیا جائے تو میں وہاں ایک لمحہ بھی رکنا گوارا نہ کروں۔ ہاں جی نعرہ لگانا ٹائم آیا، اس نے نعرہ لگان کے وقت انہوں نے اتنے لگا دیا مسجد جامعہ الفردوس۔ ماشاء اللہ، بالکل میرے عزیزو، قسم خدا کی اللہ جانتا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجید صاحب، بیگ صاحب، سعید بھائی، دوستو، ممبر پہ بیٹھا ہوں، جمعے کا وقت ہے یارو، جماعت بھی کروانی ہے، خدا کی قسم آپ کے بارے میں جو خیال افتخار ملت کا تھا اس سے بڑھ کر آپ کے بارے میں خیال میرے دل میں ہے، قسم خدا کی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا محسن سمجھا، محسن، اپنے سر کا تاج سمجھا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ آپ کا خادم سمجھا۔ میں نے آپ کو جب بھی دیکھا اس حیثیت سے دیکھا کہ آپ مخدوم ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، قسم خدا، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ میرے مخدوم ہیں۔ ہمیشہ میں نے اس نگاہ سے آپ کو دیکھا، ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں آپ کی عزت کے لیے، وقار کے لیے، دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے۔ خداوند تعالیٰ اس جہاں اور اس جہاں کی ڈھیروں خوشیاں آپ کے دامن میں ڈال دیں۔